إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واجب الاحترام دوستو، خطبہ جمعہ کے عنوان سے ہم یہاں مسجد یوسف میں جمع ہیں۔ خطبہ جمعہ ہمارے اپنے عقائد، اعمال، نظریات، سیرت اور صورت کی اصلاح کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، اور اس عظیم دن جس کو یوم الجمعہ کہا گیا ہے، اس کو سید الایام کہا گیا، تمام ایام کا سردار، احادیث مبارکہ میں سے سردار دن قرار دیا گیا۔ اس دن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ احادیث کے مطابق یہ دن یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ سے بڑھ کر فضیلت رکھتا ہے۔ ہم جس جگہ پر موجود ہیں اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کے شرف کو، مقام کو، مرتبے کو بتانا ہو تو اس کو بڑی شخصیت، بڑی ذات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ رومال پہنتے ہیں، شماغ اور غترہ لیتے ہیں، جس کو عربی میں غترہ اور شماغ بھی کہتے ہیں، تو مارکیٹ میں جائیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ والا یہ والا، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں رومال ہے جو عبد الرحمن سدیس صاحب استعمال کرتے ہیں، تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ کسی کو بتاتے ہیں کپڑے کے بارے میں، جی بوسکی پہنا ہوا ہے، بتانا چاہتے ہیں بڑی اعلیٰ چیز پہنی ہے، بنیان مرکری کی پہنی ہوئی ہے، چپل آپ نے حج 20 کی پہنی ہوئی ہے، آپ اس کے اہمیت کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ مکان سے بے نیاز ہے، گھر سے بے نیاز ہے، مگر اس نے اس خطہ ارض کو، اس مسجد کو اپنا گھر قرار دیا۔ وجہ اہمیت بتانا چاہتا ہے، مقام بتانا چاہتا ہے۔ ادنا چیز کو منسوب کر دے اعلیٰ شخصیت کی طرف تو وہ چیز خود اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اس مسجد کا، اس جگہ کا مقام، مرتبہ 2 چند سے چند 10 چند ہو جائے، اس سے بڑھ کر ہو جائے، اس لیے اس کو اللہ کا گھر قرار دیا۔ اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، کتاب اللہ پڑھتے ہیں، یتدارسونہ بینہم، اس کا درس سنتے ہیں، تدریس ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، الا حفتہم الملائکہ، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، غشیتہم الرحمہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، نزلت علیہم السکینہ، سکینت کا نزول ہوتا ہے، فذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ اپنے گھر میں بیٹھنے والوں کا ذکر اپنی بارگاہ میں کرتا ہے۔ یہ اس گھر کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ ہمارے ہاں طبیعت ہے، مزاج ہے، پتہ چل جائے صدر کا گھر ادھر ہی ہے، وزیر اعظم بھی ادھر ہی رہتا ہے، پہچان کے طور پہ لوگ فخر کے طور پہ کہتے ہیں، بس گلی میں آ کے پوچھ لینا ناظم کا گھر کا ہے، برابر والا اپنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صدارتیں ہیں، یہ وزارتیں کس کے ہاتھ میں؟ جن کو ہم بڑا بنا بیٹھے، ان کو بڑا کس نے بنایا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ تو بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، صدارت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، عزتیں ذلتیں سب تیرے ہاتھ۔ تو جس کو اللہ نے ملک دے دیا، کرسی دے دی، منصب دے دیا، صدارت دے دی، بدارت مل گئی، کچھ بن گیا، ایم این اے بن گیا، ایم پی اے بن گیا، کچھ بن گیا، اس کا گھر تلاش کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کہتے کہ ہم اس محلے میں رہتے ہیں جہاں اللہ کا گھر موجود ہے؟ وہ اللہ جو ساری کائنات کو عزتیں دیتا ہے، اس عزت والے کا بھی ایک گھر ہے میرے محلے میں اس کے برابر میں رہتا ہوں۔ میری خوش نصیبی ہو میں لوگوں کو فخر سے بتاؤں کہ میں جس گلی میں رہتا ہوں وہاں ایک نہیں 2 اللہ کے گھر ہیں۔ بھائی آپ آئے تو صحیح کبھی، اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہے کہ میرا گھر اللہ کے گھر کے برابر میں، میرے محلے میں اللہ کا گھر ہو، جو کسی واسطے وسیلے کا محتاج نہیں، حتیٰ کہ کسی زبان کا بھی محتاج نہیں، بے زبانوں کی بھی سنتا ہے، بغیر واسطے وسیلے کے سنتا ہے، ہمیشہ سے سنتا ہے، ہمیشہ سنتا رہے گا، اس کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس پہ ہم جتنا غور کریں اتنے دل کے دریچے، دماغ کے دریچے کھلیں گے کہ مسجد کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ یہ مساجد کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی، جائیداد نہیں ہوتی۔ ہم جذبات میں آ کر کہتے ہیں ارے میاں یہ تو عبداللہ ناصر نے بنا رکھی ہے، یہ تو اس کا مسئلہ ہے، یہ اس کا ادارہ ہے۔ نہیں، یہ دینی ادارے، دینی مساجد، یہ اللہ کے گھر، یہ تو اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ یہاں کام جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کا کام ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو اللہ کا کام کرتا ہے اللہ اس کے کام خود بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مساجد سے وابستگی، مساجد کی تعمیر، رکھوالی، نگہبانی، اللہ کے گھر کی نگہبانی اللہ کس کو دے گا؟ جس کو اللہ منتخب کرتا ہے۔ اللہ کس کو منتخب کرتا ہے؟ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ انبیاء کو منتخب کرتا ہے۔
انبیاء رسول اللہ کا انتخاب، کوئی پارلیمنٹ نہیں، کوئی اقلیت نہیں، کوئی اکثریت نہیں. اور انبیاء سے بڑھ کر ڈگری کوئی نہیں. اللہ جس کو پیغمبر بنا اس سے بڑھ کر مقام ہی کوئی. جس کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہو، جس کے پاس اللہ کا جبریل آتا ہو، جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہو، اس سے بڑھ کر کس کا مقام ہوگا؟ اس مقام والے پیغمبر کی ذمہ داری ہے کیا؟ بلقد عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے میرے ابراہیم تم میرے پیغمبر ہو، اے میرے اسماعیل تم میرے پیغمبر ہو، تمہاری ذمہ داری میرے گھر کو پاک اور صاف رکھا کرو. یہ تو انبیاء کا مشن ہے. یہ مساجد کو سنبھالنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا اللہ کے حکم سے، یہ انبیاء کا پیشہ ہے، انبیاء کا وتیرہ ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہوگی. نبی علیہ السلام نے ترغیب دی، رغبت دلائی، لوگوں جو اللہ کے لیے گھر بنائے، اللہ کے شرط یہی ہے، بس ایک ہی شرط، اللہ کے، یہی توحید ہے، یہی اخلاص. اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنائے، جنت میں گھر ملے گا، سارے غم دور ہو جائیں گے. آج پریشانیاں جھیل لو، کل سارے غم اللہ دور کر دے گا. قرآن نے خود کہا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن واحلنا دار المقام. جنت میں جا کر کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے غم دور کر دیے. مگر سوال پیدا ہوا، اگرچہ لوگوں نے پوچھا نہیں، مگر حالات نے زبان حال سے یہ بات سمجھا دی کہ اللہ کا گھر بنانا ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں. اخراجات ہیں، بھاگ دوڑ ہے، ایک آدمی کیا کچھ کر سکتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کی وحی بیان کرتے تھے، اللہ کی وحی سے بولتے تھے. اللہ نے آپ کے زمانے مبارک سے یہ بات کہلوا دی جو آپ کے سامنے اشتہار پہ لکھی ہوئی ہے کہ جو اتنی چھوٹی مسجد بنا دے جیسے چڑیا کا گھونسلہ یا اس سے بھی زیادہ چھوٹی ہے. تصور کریں ہم، چڑیا کا گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے. بنا بھی لے اتنی بڑی مسجد تو خاکہ ہی ہوگی کسی بچے کا بنایا ہوا، اور کیا. فرمایا اس سے بھی چھوٹی بنا لے مگر اللہ کے لیے بنا تو صحیح. کیا معنی ہوا؟ اہل علم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، علماء کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انبیاء کے وارث. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسجد پوری نہیں بنا سکتے تو اپنا حصہ ڈال کر چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، 1 پتھر ہی کیوں نہ ہو، تو جنت کا وارث بن سکتا ہے. یہ مراد ہے. چھوٹی مسجد سے مراد حصہ ڈالنا. پوری جنت نہیں خرید سکتا، جنت کا کنارہ تو لے سکتا ہے، جنت میں داخل تو ہو سکتا ہے اس بنیاد پر کہ تو نے کچھ کیا تھا. کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. اور میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے توفیق سے کام کے ہی دام ہے، دنیا ہو یا آخرت، کام کے ہی دام. جو کام کرتا ہے اسی کو تنخواہ ملتی ہے. قرآن نے کہا جزام بما کانوا یعملون، بدلہ ہے ان کے اعمال کا. جزام بما کنتم تعملون، بدلہ ہے تمہارے عمل کا. جو کرو گے اللہ کیا ملے گا. صحیح مسلم میں ایک طویل حدیث ہے، اس کے آخری الفاظ ہیں انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا. یہ تمہارے اعمال ہے جس کو میں شمار کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے میں شمار کر رہا ہوں، پھر اسی کا بدلہ تم کو دوں گا. تو میرے دوستو، یہ مسجد سے تعلق کی شکلیں ہیں. مسجد بنانا
اہل ایمان کا شیوا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد کون بناتا ہے؟ فرمایا جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ بناتا ہے. ہم سب کو فکر ہونی چاہیے، سب کو فکر ہونی چاہیے. اور یہ تو بڑا آسان سودا ہوتا ہے کہ بنیاد کوئی رکھ دے، ہم اس کا حصہ بن جائیں. بنیاد رکھنے تو مشکل ہوتی ہے. ایک جگہ متعین ہو جائے، باؤنڈری وال ہو گئی، اتنی مناسب ہو گئی کہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، طہارت کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں. اس میں حصہ ڈالنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے. یہ رابطے کی شکلیں ہیں. اللہ کے گھر سے واسطہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان. اگر دیکھو ایک شخص مسجد میں پابندی سے آتا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے آتا ہے، اللہ کے گھر کی نگہبانی کرتا ہے، فرمایا فاشہدوا لہ بالایمان، گواہی دیا کرو بندہ ایماندار ہے. یہ اس کا ایمان ہے جو اس کو سردی میں بھی لے آتا ہے، گرمی میں بھی لے آتا ہے، حالات خراب ہو پھر بھی آتا ہے. یہ اس کا ایمان. ایمان دل میں نہ ہوتا تو نہ آتا. فرمایا ایسا دیکھو تو ایمان کی گواہی دیا کرو بندہ ایماندار ہے. صحیح بخاری کی مشہور حدیث سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کی سختیوں میں جب 50,000 سال کا دن ہوگا، کہیں سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کی. 7 قسم کے خوش نصیبوں کو عرش کا سایہ ملے گا. اس میں سے ایک وہ شخص ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد. بندہ ہے رہتا تو اپنے گھر میں، کام اپنے آفس میں کرتا ہے، اپنی دکان سنبھالتا ہے، رہتا مسجد میں نہیں ہے مگر اس کا دل مسجد میں رہتا ہے. دل اٹکا ہوا ہے، دل لگا ہوا ہے باہر. رجل قلبہ معلق بالمساجد، دل سے رابطہ ہے کہ مسجد کا کیا حال ہے. پتہ نہیں کسی نے ٹائم پر اذان بھی دی ہے نہیں دی، تالا کھلا ہے نہیں کھلا ہے، پانی ہے نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اذان ہوگی تو میں جاؤں گا اللہ کے گھر میں. کام میں لگا ہوا ہے لیکن دل میں کیا چل رہا ہے؟ بس ٹائم ہوتا ہے تو میں جاتا ہوں. آباد آتی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو میں آتا ہوں. کتنی بڑی سعادت ہے. ایک رابطہ ہی تو ہے بس، اور کیا ہے؟ ایک رابطہ. دیکھیے بسا اوقات انسان اپنی نیت کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے وہ اپنے اچھے خیالات کو عملی جامہ پہنا سکے یا نہ پہنا سکے. اچھی نیت رکھنی چاہیے. صحیح بخاری مسلم میں مشہور حدیث ہے من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنہ. فرمایا جو ارادہ کرے ایک نیکی کا، اچھا کام کروں گا، فلم یعملها کر نہیں سکا، کتبت له حسنہ، ایک نیکی تو لکھوا لی اس نے. یہ تو اللہ کو پتا نیکی کتنی بڑی ہوتی ہے. ایک نیکی تو لکھوا لی اس نے. اور جب کر لیتا ہے کتبت لہ عشر حسنات، فرمایا 10 نیکیاں اس کی لکھی جاتی. تو ارادہ کرنے پہ تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پیٹرول خرچ نہیں ہوتا، کوئی گیس نہیں جلتی کسی کی، کوئی بجلی خرچ نہیں ہوتی. ارادہ کرنا چاہیے، خود کو اللہ کے کام کے لیے پیش کرنا چاہیے. شریعت کا مزاج نہیں ہے کہ بیٹھے رہو مصلی لے کے بس، نہیں، اپنا کام کرے، دل کو یہاں چھوڑ دیں. رجل قلبہ معلق بالمساجد، تیرا دل مسجد میں اٹکا رہے گا، اللہ تجھے اس بنیاد پر کل میدان حشر میں سایہ نصیب فرمائے گا. یہ کہانیاں تو نہیں ہے، یہ حکایات تو نہیں ہے نا، یہ اقوال تو نہیں ہے لوگوں کے، یہ تو اللہ کی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہوئی. میرے دوستوں، اللہ کے گھر کے ساتھ وابستگی، اللہ کے گھر سے دوستی، اللہ کے دوستوں سے دوستی. اللہ اکبر. دیکھیے نا، صدر تک جانا ہو
وزیر اعظم تک جانا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ آج کل وہاں اس کے چوکیدار سے بات چل رہی ہے، بس ایک آدھ دن میں پرمیشن مل جائے تو ہماری خوش نصیبی ہوگی، ہم اللہ کے گھر کے چوکیدار سے رابطہ کریں، اللہ کے گھر کو سنبھالنے والوں سے رابطہ کریں کہ نہیں اللہ سے ملنا ہے، یہ رابطے تو ہے اور کیا ہے؟ میرے دوستو یہ جنت کا سودا ہے، صدر تک پہنچ جائیں، وزیر اعظم تک پہنچ جائیں، کوئی جنت کا سودا نہیں، کوئی بشارت نہیں، بلکہ دلائل تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دیندار لوگ دور ہی رہتے ہیں، اپنا دامن بچاتے ہیں، ان کی صحبت خراب کرتی ہے انسان، اس کے دل کو خراب کرتی ہے، کہ صدارتیں بدارتیں اس کی بھی دال ٹپکتی ہے۔ سعادت یہ ہے اللہ کے گھر سے تعلق ہو، اللہ کے گھر والوں سے تعلق ہو، ہمارا حصہ ڈلے کسی طرح۔ اللہ کے گھر سے تعلق ایک مؤذن کا ہوتا ہے، ایک مؤذن کا ہوتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے ہمارے مؤذن کی کیا حیثیت ہے آج کے دور میں؟ تنخواہ کی تو بات ہی نہ کریں آپ، وہ تو ایک الگ ہی بحث ہے نا کہ اس کو ملتا کیا بیچارے، ویسے اس کی کیا حیثیت؟ اور اس معاشرے میں آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر، یہاں لوگوں کو اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے، پتہ ہے؟ وہ گاتا ہے، ٹھمکے لگاتا ہے، مٹکتا ہے، ماں اس کو شرم نہیں آتی؟ اذان کا کہہ دو نا، اچھے اچھوں کے دل خراب ہو جاتے ہیں، پسینے آ جاتے ہیں، بولے میرے بس کا نہیں، باتیں تو ہم کر جاتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ پروفیسر نسیم اکرم ججا کچھ عرصہ پہلے رحمہ اللہ ہو گئے، ہم سے جدا ہوئے، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں ایک اسپتال میں بیٹھا ہوا تھا، اسپتال کے پنڈال میں، اندر سے ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا نوجوان، اس نے کہا مولوی صاحب بچے کے کان میں اذان دینی۔ میں نے کہا بیٹا دے لو آپ بھی، بچے کے کان میں تو اذان دینی، مسجد کا ممبر تو نہیں ہے، تو اسپیکر تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں منہ جھکا کر کہنے لگا جی مجھے تو شرم آتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا تو نے مجھے بے شرم سمجھا ہوا ہے، اذان دینے سے تجھے شرم آتی ہے، تو جو اذان دیتے وہ کون ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ بے شرم ہوتے ہیں وہ۔ یہ سوچ ہے اس قوم کی، اور فضیلت کتنی ہے، مقام کتنا ہے اس مؤذن کا، کبھی سوچا ہے؟ ہمارے یہاں تو نہیں ہے، لیکن اس کا اللہ کے گھر سے تعلق ہے، اللہ اس سے محروم کیسے کرے؟ جو سردیوں کے اندر بستر سے نکل کے کہتا ہو الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں بستر چھوڑ دو، نماز بہتر ہے نیند نہیں، اللہ اسے محروم رکھے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج یہ در و دیوار خاموش ہے، نہ دیواریں باتیں کرتی ہیں، نہ چھتیں باتیں کرتی ہیں، نہ درخت باتیں کرتے ہیں، نہ پتھر باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے، ہر خشک چیز، ہر تر چیز، ہر پتھر، ہر کنکر، ہر درخت کا پتا پتا اس کے حق میں گواہی دے گا، اللہ یہ کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس دن پتا چلے گا اس کا مقام کیا ہے، اور یہ اسی کے ساتھ خاص ہے، ہر بندے کے لیے نہیں۔ ہاں ڈگری لینا چاہتے ہیں، بشارت لینا چاہتے ہیں، حصہ ڈالیں، بڑے اللہ کے دین کے مؤذن بنے، خادم، مستقل نہ بنے مگر ہونا تو چاہیے نا۔ فرمایا نا نبی علیہ السلام نے اذان میں کیا ہے اور پہلی صف میں کیا ہے، اگر پتہ چل جائے تو پھر قرآن اندازی ہو، ایسی ہے نا، سنیے نا حدیث، یہاں بزرگ بیٹھے پوچھئے 60 سال کی عمر میں کبھی دیکھا پرچی ڈل رہی ہو؟ ہم صرف سناتے ہیں لوگوں کو، عمل نہیں کرتے، ہمیں شوق ہی نہیں نیکیوں کا۔ کتنا بڑا اجر ہوگا جس کو چھپا کے رکھا گیا ترغیب کے لیے، پتہ چل جائے تو پرچیاں ڈلنا شروع ہو جائے، بھائی میرا نمبر کب آئے گا، میرا نمبر کب آئے گا، بھائی یہ سعادت مجھے بھی چاہیے، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ تو یہ اللہ کے گھر سے تعلق کا نتیجہ ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک سیاہ فام عورت، حبشہ کی ہو،
یہ تو جملہ ہے نا سیاہ فام عورت، یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑے خاندان کی عورت نہیں تھی، ادنا سی عورت تھی، لیکن اللہ کے گھر کی خادمہ تھی۔ مرد تو مرد ہے، عورت بھی خادم ہوا کرتے ہیں، اللہ، عورتیں بھی خادمہ ہوا کرتے ہیں۔ اس کا انتقال ہو گیا، سب نے جانا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے غسل دلوایا، کفن دیا، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا حلا آذنتمونی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آگے سے جواب تو نہیں ہے، مگر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ کون سی بہت بڑی چیز ہے، ایک خادمی تو ہے نا، ہے بھی ادنا خاندان۔ فرمایا حلا آذنتمونی، امام کائنات نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ دلونی علی قبرہا، جنازہ ہو گیا ہے، فرمایا مجھے قبرستان لے کر چلو، اس کی قبر پہ لے کر گئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا صفے بناؤ، آپ نے اس کی قبر پہ دوبارہ اس کا جنازہ پڑھا کر بتا دیا کہ مسجد سے تعلق رکھنے والوں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ جنازہ ہو چکا تھا۔ کہ اللہ کے گھر سے تعلق کے میرے دوستوں فوائد ہیں، ایمانداری سے بتائیے، جنہوں نے بنیاد رکھی، ہم سب کے شیخ علامہ حاکم الدین رحمانی رحمہ اللہ، مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، اور جتنے بزرگ اس میں شامل ہوئے، جتنے معتمم ہیں، کوئی خزانچی ہوگا، کوئی صدر ہوگا، کوئی سیکرٹری ہوگا، کوئی مؤثر ہوگا، کوئی خاتم ہوگا، کوئی خطیب ہوگا، کوئی معلم ہوگا، کوئی معلمہ ہوگی، ایسے ہی ہے نا؟ آپ انگلی میں گن سکتے ہیں کہ یہ 10-12 لوگ ہیں، بس 10-12 لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اللہ میں یہ تھا، میں یہ تھا، میں یہ تھا، تیرے گھر سے تعلق تھا، تو باقی جو اتنے سارے لوگ آتے جاتے ہیں وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہمیں بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے، ہم بھی کہیں اللہ کچھ نہیں کر سکے مگر جاتے تھے نماز پڑھنے، اللہ چاہتے تھے اس کا ڈیفینس کر لیں، اللہ بنوانے میں ہم نے بھی حصہ ڈالا تھا، ہم نے بھی لوگوں سے کہا تھا کہ ہم نے ادارہ بنانا ہے، ہم نے مرکز توحید بنانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہماری ذمہ داری، تاکہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو تو ہو سکے نا، بتا سکے، اللہ کو تو پتا ہے، مگر کل قیامت کے دن باتیں کھلیں گی، راز کھلیں گے، یوم تبلی السرائر، راز کھلیں گے لوگوں کے، تو وہاں لکھا ہوگا یہ اللہ کے گھر سے تعلق رکھتا تھا۔ تو میرے دوستو یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے گھر کے ساتھ، مسجد کے ساتھ گہری وابستگی نصیب فرمائے، رابطہ رکھنے والا بنائے، جس طرح بھی ہو ہمارا اس سے رابطہ ہونا چاہیے، ہم اس کے خادم بنیں، ہم اس کی صفائی کرنے والے بنیں، ہم اس کے محسن بنیں، ہم اس کے معتمم بنیں، ہم اس کے ذمہ دار بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو وعدہ ہے اللہ ہم سب کو جنت کا راہی بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب آپ اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں تو اللہ آپ کا میزبان ہوتا ہے، جس کے گھر پہ جائیں گے وہی میزبان ہوگا نا، تو مسجد اللہ کا گھر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ اس کا میزبان ہوتا ہے۔
آپ کسی کی میزبانی کرتے ہیں کتنا اہتمام کرتے ہیں. اللہ تو مثالوں سے بے نیاز ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی چیز نہیں. فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب تم اللہ کے گھر کی طرف آتے ہو اللہ تمہاری میزبانی کرتا ہے. صبح آؤ تو صبح اور شام آؤ تو شام. مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ کے گھر میں حاضری لگواؤ گے کل قیامت کے دن لکھا ہوگا کہ تو اس دن آیا تھا اس کا اجر یہ ہے، تو اس شام آیا تھا اس کا اجر یہ ہے. ایک ایک لمحے کا اجر اللہ کی بارگاہ میں لکھا ہو. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جس کی زیارت کی جائے، آپ زیارت کرنے والے، اور جس کی زیارت کی جائے جس کے گھر کی، اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آنے والے کا اکرام کرے. اس طرح فرمایا اللہ پر واجب ہو جاتا ہے وہ تمہارا اکرام کرے. اور کیا چاہیے؟ اور بہت سے لوگ تو بڑے عجیب ہوتے ہیں، بڑے عجیب ہوتے ہیں. شکوہ ہوتا ہے لوگوں کو، ہو سکتا ہے یہاں بھی کسی ساتھی کے دل میں ہو کہ نہیں ہمارا تو کہیں نام ہی نہیں آتا، ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہوتا، کہ ہمیں بتا ہم نے کتنی قربانیاں دی. ہوتے ہیں نا ایسے لوگ. اشتہار میں جب دیکھو حضرت کا نام لکھا ہوا ہے، میرا نام لکھا ہوا ہے، جوناگڑھی صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. ہاں جی، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات ہو. اللہ کے بندو، آپ نے سنا ہے بلال کی کیا خدمات ہیں رضی اللہ تعالیٰ، صہیب کی کیا خدمات ہیں، خباب کی، خبیب کی، سمیہ کی، عمار کی، یاسر کی، ہاں جی، ابو ہریرہ کی کیا خدمات. اللہ کے راہ میں بار کھانا بھی خدمت ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے کوئی خاطر خواہ کارنامے نہیں ملیں گے آپ کو ابو بکر عمر کی طرح، عثمان والی کی طرح رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ اس تحریک کا حصہ تھے جو اللہ کی توحید کی آبیاری کی تحریک تھی. اس تحریک کا ادنا سا کارکن ہونا بھی ان کو کمال کا بنا گیا. جیسے ابو بکر کو کہا رضی اللہ عنہ، ویسے ادنا سے بلال کو بھی کہا رضی اللہ عنہ. اللہ اس سے بھی راضی، بلال اللہ اس سے بھی راضی. دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، اس تحریک کا حصہ تو بنو، اللہ کے گھر کا حصہ تو بنو. ادنا اعلیٰ کی کوئی بات نہیں. جو فضیلت بڑوں کی ہے وہی فضیلت چھوٹوں کی، جو مقام بڑوں کا ہے وہی مقام چھوٹوں کا ہے. اللہ کی بات کا یہاں تو فرق آ جاتا ہے. اللہ کا کوئی فرق نہیں. کوئی غریب حصہ ڈالتا ہے وہی اجر ہے، کوئی مالدار حصہ ڈالتا ہے وہی اجر ہے. ہاں جی، محتمم اہتمام کرنے والے حصہ ڈالتے ہیں وہی اجر ہے، گھر والے حصہ ڈالتے ہیں وہی اجر ہے. اجر سب کا برابر ہے. اجر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا گھر بناؤ گے جنت کا سودا ہے. میں نے کہا کچھ لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں. ہمارے شیخ مولانا خلیل الرحمان عائشہ مسجد کے خطیب 11:30 بجے والد صاحب کے دوستوں میں سے ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں. لانڈی سے آتے ہیں، بس میں بیٹھ کر آتے ہیں، غالباً 40 سال سے آ رہے ہیں، 40 سال سے آتے ہیں لانڈی سے. لانڈی کا بھی آخری کنارہ ہے، کوئی قذافی ٹاؤن سے آتے ہیں. اللہ کے لیے آتے. مجھے کہنے لگے میں لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں. ایک پورا ٹولہ تھا، لڑکے ایسے ہی تھے بس کلنڈرے سے، کبھی بات سن لی کبھی نہیں. میں ان کو کہتا اللہ کے گھر کو آباد کیا کرو، آیا کرو. وہ کہتے ہیں کہ جنت تو ہم ڈنڈے سے لے لیں گے، جنت تو ہم ڈنڈے سے لے لیں گے. مذاق ہوتا ہو، ختم ہو جاتی بات. ایک دن کہتے ہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کسی مسجد کا بتا رہے تھے کہ وہاں لوگوں نے غیر ضروری طور پہ اوباشوں نے وہاں حملہ کر دیا. اتفاق یہ کہ ذمہ دار کوئی موجود نہیں، وہی کھلنڈرے کام آ گئے، وہ ڈنڈے لے کر آ گئے، بڑی مار کٹائی ہوئی. بالآخر اللہ کے دشمن بھاگ گئے، گھر کے باغی اللہ کے گھر کے باغی بھاگ گئے. اس دن لڑکوں نے مجھے کہا مولوی صاحب بتائیے جنت ہوئی ہماری یا نہ ہوئی. ایسے بھی ڈیفینس ہوتا ہے. تو میرے دوستوں یہ سب رابطے ہیں، یہ سب تعلق کے انداز ہے. لہذا ہماری سعادت ہوگی ہم اللہ کے گھر کے ساتھ ہماری وابستگی ہو، کسی بھی طرح سے ہونی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اللہ اپنے مرکز توحید کو شاد آباد رکھے. جنہوں نے بنیادیں رکھی، جنہوں نے حصہ ڈالا، ڈالیں گے، اللہ سب کے لیے سب کا جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ یہاں سے توحید کی جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے والوں کو بالخصوص ان کے اہل خانہ کو شاد آباد رکھے. اللہ مجھے اور آپ کو حصہ ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ کام
اور کام میں حصہ ڈالنے کی سعادت نصیب فرماتے ہوئے ہمارے عمل کو قبول فرمائے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کا راہی بنائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔